بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بكون المعنى في نفسها أن تدل عليه بنفسها من غير حاجة إلى انضمام كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية. بسم الله الرحمن الرحیم. اما ان تدل على معنى في نفسها. فی نفسها کا تعلق ہے کائن سے. علی معنی کائن فی نفسها. علی معنی کائن فی نفسها. ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو. ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو. معنی ذات میں ہو. دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو. یہ معنی کا ذات میں ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ ہے. ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو. یہ معنی کا ذات میں ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ معنی تو معنی ہے نا جی. یہ معنی فی نفسہا، ایسے معنی جو اس کی ذات میں ہو. سمجھ آ رہی بات جی؟ تو ذات میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال جی. تو شارح ہندی نے کہا ذات میں ہونے کا مطلب ہے کہ اپنے معنی. ذات میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے معنی میں ہو. اپنے معنی ہوں. علی معنی فی نفسہا یعنی اپنے معنی پر دلالت کرے، وہ معنی اس کے مدلول ہو، اس کا مدلول ہو. معنی فی نفسہا کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے اپنے معنی ہوں اور وہ معنی اس کا مدلول ہو. توجہ ہے. یہ شارح ہندی نے کہا. علامہ جامی الرمز کی شرح سے پہلے ہی لکھی گئی. لیکن آپ غور کریں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ مدلول اس کا ہو. تو پھر حرف کے بارے میں کیا کہو گے؟ معنی فی نفسہا کا مطلب یہ ہوا اپنے معنی ہوں، اس کا مدلول ہو. تو پھر حرف جس معنی پر دلالت کرے وہ اس کے اپنے نہیں ہوتے، وہ کسی اور کے ہوتے ہیں. وہ اس کا مدلول نہیں ہوتا، کسی اور کا ہوتا ہے. مطلب تو پھر یہ نکلا نا جی. اگر معنی فی نفسہا کا مطلب ہے کہ اپنے معنی اور اپنا مدلول، تو لا فی نفسہا کا مطلب ہوا بھئی اپنے معنی نہیں ہے، اپنا مدلول نہیں، کسی اور کے معنی ہے، کسی اور کا مدلول ہے. اعتراض بنا نہیں بنا جی. اس لیے علامہ جامی الرحمہ نے فرمایا کہ بھئی معنی فی نفسہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے معنی اور اپنا مدلول. معنی فی نفسہا کا مطلب یہ ہے المراد بکون معنی فی نفسہا ان تدل علیہ بنفسہا. ان تدل علیہ بنفسہا. معنی فی نفسہا کا مطلب یہ ہے کہ از خود دلالت کرے. دونوں باتوں میں فرق سمجھو. شارح ہندی نے کیا کہا کہ معنی اس کا اپنا مدلول ہو اور معنی اس کے اپنے ہوں. جس کا مطلب کیا تھا کہ پھر حرف کے معنی اپنے نہیں ہے، اس کا اپنا مدلول نہیں ہے. اور یہ بات خلاف واقع تھی. اس لیے علامہ جامی نے کہا کہ معنی کائن فی نفسہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معنی اس کا اپنا مدلول ہو اور یہ معنی اس کے اپنے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اس پر خود دلالت کرے. از خود، خود نہیں، از خود دلالت کرے. اس پر از خود دلالت کرے. معنی فی نفسہا کا مطلب یہ ہے. مزید وضاحت آتی ہے جی. آگے وضاحت ہو جائے گی تو بات مزید واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب غور کرنا، یہ ہے معنی پر از خود دال. وہ پھر کیا ہے؟ از خود دال نہیں. شارح ہندی کی بات لو تو اسم اور فعل ہے معنی فی نفسہا پر دال، یعنی معنی ان کا اپنا مدلول. تو پھر حرف کے معنی اس کا اپنا مدلول نہیں ہے، غیر کا مدلول. معنی تو یہ بنتے نا، حالانکہ درست نہیں ہے. علامہ جامی نے جو اس کی وضاحت کی ہے، اس وضاحت کے مطابق معنی فی نفسہا کا مطلب ہے از خود دال ہو. کیا؟ از خود دال ہو. تو معنی لا فی نفسہا از خود دال نہ ہو. کیا؟ از خود دال نہ ہو. یہ از خود دال، یہ از خود دال نہ ہو. علامہ جامی کی کلام کا یہ مطلب بنا. شارح ہندی کی کلام کا مطلب کیا تھا؟ معنی فی نفسہا کا مطلب ہے کہ معنی اس کا اپنا مدلول ہو. معنی اس کا اپنا مدلول ہو. معنی اس کا اپنا مدلول ہو تو مطلب پھر حرف کے معنی اس کا اپنا مدلول نہ ہوا. وہ خلاف واقع جا رہی تھی بات. یہ خلاف واقع نہیں ہے. ان کے نزدیک معنی فی نفسہا کا مطلب ہے از خود دال ہو. کیا؟ از خود دال ہو. تو حرف از خود دال نہیں. یہ فرق ہو.
مزید کچھ وضاحت مطلوب ہے اس کی بات کرتے ہیں. اتنی بات سمجھے. اور مراد یہ جو نا ول مراد یہ شاعر ہندی کا رد ہے. ٹھیک ہے نا. اور مراد معنی کے ذات میں ہونے سے یہ ہے کہ دلالت کرے تدلہ کلمہ. ٹھیک ہے نا. دلالت کرے کلمہ اس پر از خود دلالت کرے. اور مراد معنی کے اس کی ذات میں ہونے سے یہ ہے کہ دلالت کرے کلمہ اس پر از خود. اب با کا تعلق تدلہ سے توجہ ہے. تو اسم اور فعل معنی پر از خود دال، حرف از خود دال نہیں ہوگا. توجہ ہے. پھر ذہن میں سوال آتا ہے بھئی یہ از خود دال وہ از خود دال نہیں. از خود دال ہونے اور از خود دال نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ اسم اور فعل بغیر تلفظ کے بھی دلالت کریں گے کیا معنی پر؟ از خود کا مطلب تو یہ ہو رہا ہے. اور حرف از خود دال نہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ذہن میں سوال. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ من غیر حاجت الی انضمام کلمۃ اخری. از خود دلالت کا مطلب یہ نہیں بے تلفظ ہی نہ کرو. از خود دلالت کا مطلب یہ ہے کسی اور کلمہ کو ساتھ ملانے کی حاجت نہیں پڑے گی. اب از خود دلالت نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اور کلمہ کو ملانے کی حاجت پڑے گی. سمجھے نہیں بات؟ ادھر وجود ہے تو ادھر عدم ہے. از خود دال کا مطلب ہوا من غیر انضمام کلمۃ اخری الیہا. من غیر انضمام کلمۃ اخری الیہا، اس کے ساتھ کسی اور کلمہ کو ملانے کی حاجت نہیں ہے. من غیر حاجت الی انضمام کلمۃ اخری الیہا، کسی اور کلمہ کو اس کے ساتھ ملانے کی حاجت نہیں ہے. تو وہاں پر پھر حاجت ہے. سمجھے بات کو؟ از خود دلالت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا کلمہ ملائے بغیر معنی سمجھ میں آ جائیں گے. اور از خود دلالت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے دوسرا کلمہ ملائے بغیر معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، دوسرا کلمہ ملانا پڑیں گے. بات سمجھے نہیں؟ بغیر حاجت کے کسی اور کلمہ کے اس کے ساتھ ملانے کی توجہ ہے نہیں ہے. یہ خارجی سوال آ گیا کہ یہ معنی پر از خود دلالت کرتا کیوں ہے اسم اور فعل؟ کانا تدل علیہ بنفسہا، تدل علیہ ان تدل علیہ بنفسہا. اسم اور فعل کے اپنے معنی پر از خود دلالت کرتے ہیں. توجہ ہے. اس کی تفصیلی بحث آگے حاصل محصول میں آئے گی. ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ سمجھو کہ یہ معنی کا یہ لفظ کا کوئی کمال نہیں ہے. از خود دال کیوں ہے؟ کیا لفظ کا کمال ہے؟ کیا لفظ کا کمال نہیں ہے؟ یہ معنی کا کمال ہے. لاستقلال ہی بالمفہومیت. دیکھیں معنی دو قسم کے آگے حاصل محصول میں تفصیل سے بات ہے. معنی دو قسم کے. ایک وہ معنی ہے جو اکیلے سمجھا جا سکتا ہے اور ایک وہ ہے جو اکیلے سمجھا جا ہی نہیں سکتا. آسان لفظوں میں سمجھو، یہ دیوار ہے. اب دیوار جو ہے اس پہ کلر کھڑا ہو جب بھی دیوار کھڑی ہے، کلر نہ ہو جب بھی دیوار کھڑی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ برخلاف کس کے؟ برخلاف اس کے اوپر کلر کے. دیوار ہوگی تو کلر ہو سکے گا، دیوار نہیں تو کلر ہو نہیں سکتا. تو دیوار کلر کی محتاج نہیں، قیام میں کلر محتاج ہے. بات ہے ذہن میں. تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو آگے حاصل محصول میں یہ بات کریں گے یہ جو موجودات ذہنی ہیں نا معقولات، ان میں بھی یہی چیز ہے. کچھ ہے مستقل بالمفہومیت ہے، اکیلے سمجھے جا سکتے ہیں، ذاتی ان کی حیثیت ہے. جب ذاتی حیثیت ہے اب ان کے لیے جو لفظ وضع کیا گیا وہ اسم ہے، وہ فعل ہے. ٹھیک ہے. لفظ کا کمال نہیں، اس معنی کا کمال ہے. سمجھ رہے ہو؟ لفظ کا کمال نہیں ہے، اس معنی کا کمال ہے کہ وہ مستقل بالمفہومیت ہے. بات ہے ذہن میں. وہ مستقل بالمفہومیت ہے، اس پر دلالت کرنے والا جو کلمہ ہے وہ اسم ہے، فعل ہے. وہ غیر مستقل بالمفہومیت ہے.
جیسے میں نے رنگ کی مثال دی، جی یہ خود سے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، جی اس کو دیوار چاہیے جس کے سہارے سے کھڑا ہو. جی تو اسی طرح معنی ایسے ہیں کہ جو اپنی ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ جی جی اب اس کی حالت بن رہے، اس کی حالت بن رہے، اس کی حالت بن رہے، اس کی حالت بن رہے. جب بنی حالت رہے، جب حالت بن رہے ہیں تو ایسی چیز کے محتاج ہے جس کے ساتھ کھڑے ہوں. جی سمجھو بات کو؟ جی. تو معنی میں نقصان ہے، معنی میں کمال ہے، معنی میں نقصان ہے، لفظ کی بات نہیں ہے. معنی کامل ہے تو لفظ اس پر مستقل طور پہ دلالت کرے گا بغیر کسی دوسرے کلمہ کے ملائے. معنی میں نقصان ہے تو اب یہ لفظ اس پہ دلالت کر ہی نہیں سکتا اکیلے. جی یہ اس پہ دلالت کرنے کے لیے یہ بھی بتائے گا کہ ساتھ کس کی حالت ہے، اس پر دلالت کرنے والا کلمہ بھی ساتھ آ جائے گا. من البصرہ الی الکوفہ. جی بات سمجھو نہیں سمجھے؟ جی خلاصے گفتگو پھر سمجھیں. کون المعنی فی نفسہا کہ معنی بتائے کہ ان تدل علیہ کلمۃ بنفسہا، ان تدل علیہ کلمۃ بنفسہا، کلمہ اس پہ خود دلالت کرے. پھر ہم نے یہ سوال کیا کہ خود دلالت کا مطلب کیا ہے؟ کیا تلفظ کی بھی حاجت نہیں ہے یا وغیرہ وغیرہ؟ انہوں نے کہا خود دلالت کا مطلب یہ ہے کہ من غیر حاجت الی انضمام کلمۃ اخرى الیہا، من غیر حاجت الی انضمام کلمۃ اخرى الیہا، کسی دوسرے کلمہ کو اس کے ساتھ ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب سوال یہ آیا کہ یہ کمال کس کا ہے اور یہ کلمہ خود اس پہ دال کیوں ہے؟ سوال آیا نہیں آیا ذہن میں؟ یہ سوال تو اس کا جواب دیتے ہوگا لاستقلالہ بالمفہومیت، یہ کلمہ کا کمال نہیں، اس معنی کا کمال ہے. معنی مستقل بالمفہومیت ہے، معنی چونکہ مستقل بالمفہومیت ہے اس لیے یہ کلمہ اس پہ از خود دال ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں سے آپ سمجھ لو کہ اسم اور فعل میں جو مقابلہ ہے تو کلمات کا نقصان اور کمال نہیں ہے، کمال ان معنی کا ہے. معنی ناقص سے تو حرف بن گیا، معنی کامل ہوئے تو اسم اور فعل بن گیا. بات ہے ذہن میں؟ یہاں پر اور بھی بات ہے لیکن چونکہ حاصل محصول میں تفصیل سے آئے گی وہاں مزید گفتگو کریں گے. اتنی بات آئی ہے بس بب اس معنی کے مفہومیت میں استقلال کے. ٹھیک ہو گیا؟ جی. او من صفتها ان لا تدل على معنى في نفسها بل على معنى يحتاج في دلالة عليه الى انضمام كلمة اخرى اليها لعدم الاستقلال بالمفهومية، وسيجيء تحقيق ذلك في بيان حد الاسم ان شاء الله تعالى القسم. بس اولا ماتن نے کہا اولا، شارع علیہ رحمٰن نے بتا دیا کہ اس کا عطف کس پر ہوگا. ان تدل سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ان کے تحت داخل ہے، لا جو ہے ان کے تحت داخل ہے. سمجھے؟ لأنہا اما ان تدل او اللہ تدل، باقی بار ساتھ لگے گی. یہ جو او لا اس کے ساتھ ہی باقی بار بیان کر رہے ہیں یہ عطف کی نشاندہی اور کوئی بات نہیں. تو اب معطوف کس پر ہے؟ ان کے تحت معطوف ہے، ان پر معطوف نہیں ہے. عطف کا تقاضا یہ ہے کہ معطوف علیہ والی جو عبارت ہے معطوف علیہ کو ہٹا دیا جاتا ہے، ما قبل عبارت کو ساتھ لگا دیا جاتا ہے. اگر ان پر عطف ہوگا تو پھر ان بھی ہٹ جائے گا، لیکن ان یہاں نہیں ہٹ رہا، ان یہاں موجود ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ان کے تحت عطف ہے، ان پر عطف نہیں ہے. بات سمجھے ہو نہیں؟ تو او لا ان کے تحت داخل ہے، یعنی او اللہ تدل علی معنی فی نفسہا، او اللہ تدل علی معنی فی نفسہا. بات سمجھے نہیں؟ لیکن یہاں پر بھی من صفتہا وہ تقدیر، کیونکہ عطف کی تعیین ہے ما قول میں من صفتہا، یہاں پر بھی من صفتہا، اور کوئی بات نہیں. بات سمجھے؟ یا اس کی صفت سے کہ نہ دلالت کرے اوپر ایسے معنی کے جو اس کی ذات میں توجہ ہے. او اللہ تدل علی معنی فی نفسہا، معنی فی نفسہا پہ دال نہ ہو. کیا وام یہ ہوا کہ معنی فی نفسہا پر دال نہ ہو تو شاید معنی پر ہی دال نہ ہو. توجہ ہے؟ شاید معنی پر ہی دال نہ ہو، اور معنی پر دال نہ ہو تو کلمہ ہی نہیں رہے گا، یہ تو محمل بن جائے گا. بات سمجھے؟ دوسرے انداز میں آپ اعتراض سمجھے. اعتراض یہ کہنا او اللہ تدل علی معنی فی نفسہا، جب کسی کلی پر
جب کلی کسی قید کے ساتھ مقید ہو اور اب نفی اور اثبات اس پر نفی داخل ہو. بعض اوقات قید کی نفی ہوتی ہے اور بعض اوقات مقید کی نفی ہو جاتی ہے. سمجھ بات کو؟ کلی کسی قید کے ساتھ مقید ہو، اب اس پر نفی داخل کی جائے. بعض اوقات قید کی نفی ہوتی ہے اور بعض اوقات مقید کی بھی نفی ہو جاتی ہے. اللہ تدل علی معنی، یعنی اللہ تدل علی معنی اصلا، معنی پر اس کی دلالت ہی نہ ہو، دلالت ہی نہ ہو. تو جو ہے دلالت ہی نہ ہو. جب دلالت ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو مومل ہے، کلمہ کی قسم نہیں ہے. یہ اعتراض اس کا جواب دیتے ہوئے بل کے ساتھ اضراب کیا. بل علی معنی یحتاج فی الدلالۃ علیہ الی انضمام کلمۃ اخرى. یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ دلالت نہ کرے، دلالت کرے گا لیکن ایسے معنی پر جو فی نفسہ نہیں کہلائے گا، بلکہ اس پر دلالت کے لیے دوسرے کلمہ کو ساتھ ملانے کی آگے. بات سمجھے نہیں؟ حاصل جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو نفی ہے وہ قید اور مقید دونوں پر داخل نہیں ہے، فقط قید پہ ہے. کیا؟ فی نفسہ پر. تدل علی معنی، معنی تو مقید ہے نا، فی نفسہ قید ہے، تو نفی جو ہے فقط قید پر داخل ہے. معنی پر دلالت ہے لیکن وہ معنی فی نفسہ نہیں ہے. تو جو ہے نہیں، آپ خارجی طور پہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا قرینہ ہے اس پر کہ یہاں پر دیکھو نفی کبھی مقید پر بھی داخل ہوتی ہے. وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا. دون سود نہ کھاؤ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو تھوڑا ہو تو کھا لو، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب ہے سرے سے نہ کھاؤ. سمجھ رہے ہو نا؟ تو کبھی نفی قید اور مقید دونوں کی ہوتی ہے. یہاں پر فقط قید کی ہے، مقید کی نہیں ہے. اس پہ کیا قرینہ ہے؟ سوال سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب ہے قرینہ یہ ہے کہ تقسیم ہو رہی کلمہ کی. سمجھ رہے ہو؟ تو جو معنی پر دلالت ہی نہ رہے تو کلمہ کہاں سے رہا؟ ٹھیک ہے نا؟ جب تقسیم کلمہ کی ہو رہی ہے تو مقسم اپنے اقسام میں معتبر ہوتا ہے. لہذا ہر قسم کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کلمہ ہو. اور کلمہ کے لیے ہم بیان کر چکے وہ دے معنی، معنی پر دلالت ہوگی. ہاں وہ فی نفسہ ہو یا فی نفسہ نہ ہو، یہ اتنا ہو سکتا ہے. اپنی بات سمجھو بلکہ اوپر ایسی معنی کہ محتاجی ہو اس پر دلالت میں دوسرے کلمہ کے اس کے ساتھ ملانے کی. یہاں پر بھی وہی سوال کہ یہ نقصان کلمہ کا یا معنی کا، تو اشارہ کر دی معنی کا. وہاں کا تھا استقلالی بالمفہومیت، اس کے مقابل لازم استقلالی بالمفہومیت. بس بب اس کے غیر مستقل بالمفہومیت ہونے کی اور عنقریب آئے گی اس کی تحقیق ہے. اس کی تعریف کے بیان میں انشاءاللہ تعالی یہ بات چونکہ آگے تفصیل سے آ رہی ہے، اسے ہم نے یہاں پر اختصار کی ہے. یہاں اور بھی گفتگو ہے لیکن وہ ساری انشاءاللہ اصل محسوس